أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. کہ نماز کے 7 فرائض ہیں. پہلا فرض تکبیر تحریمہ، اس میں اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. اگر گونگی ہے تو پھر اللہ اکبر کہے بنا بھی گزارا ہو جائے گا، دل میں ارادہ ہی ضروری ہے. اللہ کو اللہ یوں پڑھا، اپنا ہی سٹائل مارا، یا اکبر کو اکبر یا اکبار پڑھا تو یہ درست نہیں ہے، نماز نہیں شروع ہوگی. اور اگر معنی جو اس کے ہیں فاسد معنی، اس کو جان کر اگر کسی نے پڑھا تو پھر کفر ہے. تو دوسرا ہے قیام. تو قیام مطلب جس قدر کر سکتے ہیں قیام اتنا قیام کرنا فرض ہے. صرف تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، اس کے بعد بیٹھ جائیں. بیٹھنے کا مطلب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے بیٹھ کر، تاکہ رکوع و سجود اچھے انداز سے کر سکے. ایسا نہیں ہے کہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کر اور جو کرسی کے آگے ٹیک بنی ہوتی ہے اس پہ سجدے کرتے ہیں، اسے سجدہ نہیں ہوگا، نہ ہی رکوع ہوگا. تو اس طرح تیسرا جو ہم نے کہا قرات. تو قرات مطلب تمام حروف کو مخارج کے ساتھ ادا کرنا اور اتنا پڑھنا کہ کم از کم خود سن لے، خود کو سنائی دے. نماز کے علاوہ بھی جہاں پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے، مطلب یہی ہوتا ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے پڑھے کہ خود کو سنائی دے. مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی دونوں رکعتوں میں، ٹھیک ہے، فرض کی 2 رکعتیں پہلے والی جو ہوتی ہیں، اور وطر سنن اور نوافل کی ہر رکعت میں امام اور تنہا پڑھنے والے دونوں پر فرض ہے. فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا فقط ایک میں کی تو نماز فاسد ہو گئی. تو یہ احتیاط لازم ہے. نمبر 4 رکوع میں تھوڑا جھکیے، یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیجئے، زور نہ دیجئے اور گھٹنوں کو نہ پکڑیے. یہ بیویوں کے لیے بات بیان ہو رہی. اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیے، اسلامی بھائیوں کی طرح خوب سیدھے نہ کریں. اور سجدہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد میں مجھے حکم ہوا ہے 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے. اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بالوں کو نہ سمیٹوں. ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے. ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے. سجدے میں پیشانی جمنا ضروری ہے. جمنے کے معنی یہ ہیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو. اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی، ٹھیک ہے، نہ سختی محسوس ہوئی تو سجدہ نہیں ہوگا. مثال کے بعد ہوتا ہے سر بڑے پیار سے رکھ دیتے ظاہر مال میں، بڑے پیار سے. کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی یا فوم کے گدیلے یا قالین، وہ موٹا کارپیٹ جو ہوتا ہے، اس پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی، یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے، تو سجدہ ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا. اور جو یہ سپرنگ والے گدے ہوتے ہیں ان پر پیشانی نہیں جمتی، لہذا اس پہ نماز نہیں ہوگی. چھٹا قعدہ یا خیرہ. نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی پوری التحیات رسولہ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے. ٹھیک ہے، مطلب اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے. پڑھنے والی بات آگے آ رہی. 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا. 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کا قعدہ نہیں کیا چوتھی رکعت کے بعد، تو کھڑا ہو گیا یا کھڑی ہو گئی کسی غلطی کی وجہ سے، مطلب سمجھا کہ بھئی تیسری رکعت ہوئی، تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے. اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھی تھی، تیسری کا سجدہ کر لیا، مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھی اور چوتھی کا سجدہ کر لیا،
ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے، یعنی فرض تو ختم ہو گئے، اب نوافل ہوں گے۔ تو نوافل میں جفت کرنا ہوتا ہے، مطلب پھر ایک رکعت اور ملائی جائے گی، لیکن مغرب کے چونکہ چوتھی پڑھنے سے جفت ہو گیا تو 4 کے 4 ہی رہنے دیے جائیں گے، فرض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ اور اگر سجدہ کر کے اٹھی ہیں، یہ میں الگ مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر سجدہ کر کے قعدہ کر کے اٹھی، مطلب چوتھی کے بعد قعدہ کیا ہے، یا 2 رکعتی نماز کے اندر 2 کے بعد قعدہ کیا ہے، یا 3 رکعتی نماز کے بعد 3 رکعتی نماز میں تیسری کے بعد قعدہ کیا ہے اور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد غلطی سے کھڑے ہوئے اور اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا، تو اب ایک رکعت اور ملا لے، آخر میں سجدہ صاحب کرے، نماز درست ہو جائے گی، پہلے والے فرض ہو جائیں گے، دوسرے نفل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر چوتھا قعدہ نہیں کیا، چوتھی رکعت کا یعنی آخری قعدہ اخیرہ جو عام روٹین میں کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کیا اور کھڑے ہو گئے اور ایک رکعت اور ملا لی، تو اب فرض باطل ہو چکے ہیں، نوافل ہو جائیں گے۔ نمبر 7، خروج بسنعہ، یعنی قعدہ اخیرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ کوئی ایسا فعل جان بوجھ کر کرنا جو نماز سے باہر کر دے، مطلب بات چیت بندہ شروع کر دے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سلام کے علاوہ کوئی فعل پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ وہ واجب ہے نا سلام۔ اب نماز کے آگے واجبات ہیں 25، ان 25 واجبات کو میں بیان کر دیتا ہوں، آپ اس کو توجہ سے سن لیجئے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، مطلب ایک آیت مطلقاً پڑھنا فرض تھا اور 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یہ پڑھنا واجب ہے۔ الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا یہ بھی واجب۔ قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یعنی سبحان ربی العظیم پڑھ لیا تو پھر تو کلیئر ہو گیا نا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا تو کلیئر ہو گیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ لیا تو کلیئر ہو گیا۔ اگر کوئی خاموش بھی رہتا ہے تو کم از کم اتنی دیر تک رکوع، سجود، قومہ، جلسہ میں ٹھہرنا کہ سبحان اللہ کی مقدار ہو، یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ قومہ یعنی رکوع سے سیدھی کھڑے ہونا یہ بھی واجب۔ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھی بیٹھنا، اسلامی بہنیں جلد بازی کی وجہ سے برابر سیدھے بیٹھنے سے پہلے دوسرے سجدے میں چلی جاتی، اس طرح ان کا واجب ترک ہو جاتا ہے، چاہے کتنی ہی جلدی ہو سیدھا بیٹھنا لازمی ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، واجب الاعادہ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ قعدہ اولا واجب ہے، یعنی پہلا قعدہ جو پہلی تشہد پڑھتے ہیں نا پہلے قعدہ، تو یہ واجب ہے، اگرچہ نماز نفل ہو، نفل میں 4 یا اس سے زیادہ رکھتے ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہیں تب ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، اور ہر قعدہ اخیرہ ہے۔ تو ہم بات ابھی فرض کی کر رہے ہیں، نوافل کے ابھی طرف نہ جائیں، صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ فرائض کا جو پہلا قعدہ ہوتا ہے وہ قعدہ واجب ہوتا ہے، اگر بھول کر کوئی کھڑا ہو گیا تو اب لوٹے نہیں بلکہ آخر میں سجدہ صاحب کرے۔ اگر نفل کی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر کے سجدہ صاحب کرے، یعنی 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے نا، تو تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب 4 پوری کر کے سجدہ صاحب کرے۔ سجدہ صاحب اس لیے واجب ہوا اگرچہ نفل میں ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ فرض ہے، مگر تیسری یا 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد قعدہ اولا فرض کے بجائے واجب ہو گیا۔ اچھا، فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ بڑھانا۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں پہلا قعدہ جو ہوتا ہے نا اس میں تشہد کے بعد کچھ نہ بڑھانا، فرضوں کے پہلے قعدے میں، سنت مؤکدہ کے پہلے قعدے میں اور وتر کے جو پہلا قعدہ ہے اس میں صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھتے ہیں،
اور فوراً پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے درود ابراہیمی شروع کر لیا تو چونکہ بعد والا فرض جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا، لہذا سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق یہ ہے کہ سنت مؤکدہ یعنی ظہر کی پہلی 4 سنتیں اور جمعے کی پہلی 4 سنتیں اور بعد والی 4 سنتیں، ان کے اندر آپ پہلے قاعدہ کے اندر عبدہ ورسولہ تک پڑھیں گے اور فوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ دونوں قاعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اچھا یہ کیوں؟ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے نہیں، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ بعد والا فرض لیٹ کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ اللہم صلی علی محمد اور یا سیدنا تک کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب بندہ کہہ رہتا ہے اللہم صلی علی محمد تو ایک بات مکمل ہو جائے، جملہ مکمل ہو جاتا ہے، تو جملہ مکمل ہوا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے فرض لیٹ کر دیے۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام کہنا دونوں بار واجب ہے، یعنی السلام کم از کم یہ السلام کہہ دیا واجب ادا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ سنت ہے، السلام کہہ دیا یہ واجب ادا ہو گیا۔ علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ وطر میں تکبیر قنوت کہنا، وطر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ اچھا دعائے قنوت کا مطلب کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک، صرف یہ دعا؟ نہ، دعائے قنوت مطلب کوئی سی بھی دعائے مأثورہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ ہونا، یعنی ہر فرض اور واجب کو اس کی اپنی اپنی جگہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایک بندے نے نماز پڑھتے ایک رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا، تو دوسری رکعت میں جا کے یاد آیا کہ میرے پہلے ایک سجدہ ہوا، تو وہ اب 3 کر لے، تو ظاہر ہے اب ایک فرض جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں بلکہ دوسری جگہ پہ ہوا ہے، تاخیر کا شکار ہوا ہے، تو اب سجدہ سہو واجب ہوگا، نماز درست ہو جائے گی۔ رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا، سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا۔ اگر کسی نے 3 سجدے کر دیے تب بھی سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ سجدہ سہو واجب ہوا تو سجدہ سہو کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور دوسری سورت پڑھنے سے پہلے یاد کر مطلب ذہن میں آ نہیں رہی کہ کون سی پڑھوں، تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ کیا تو واجب ترک ہو گیا، لہذا آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس نماز کے واجبات ہیں اور پہلے فرائض۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، نماز کے فرائض میں سے اگر کوئی فرض بھولے سے یا جان بوجھ کر رہ گیا تو نماز ختم ہو گئی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اور نماز کے جو واجبات ہیں اگر جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دیا تو نماز تب بھی ختم ہو گئی۔ اگر جان بوجھ کر نہیں چھوڑا بلکہ بھولے سے چھوٹ گیا کوئی واجب، نماز کے جتنے واجبات ہیں ان میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ گیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ آخر میں نماز کے آخر میں ایک طرف سلام پھیر کر اس کا طریقہ باقاعدہ آگے آئے گا، سلام پھیر کر آپ 2 سجدے کریں اور اس کے بعد اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ فرض رہا جان بوجھ کر یا بھولے سے، نماز ختم ہو گئی۔ واجب جان بوجھ کر رہا تو نماز ختم ہو جائے گی، اور اگر بھولے سے رہا تو سجدہ سہو سے نماز پوری ہو جائے گی۔ اور آگے جو سنتیں آئیں گی، نماز کی جو سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ سنتیں اگر رہ جاتی ہیں تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے، ثواب میں کمی آتی ہے لیکن نماز درست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔